ہم شاہرام صاحب کو وارننگ دیتے ہیں کہ یا ہمیں ہمارے حقوق دے دیجئے اور یا ہمیں وہاں شب اڈے پہ پھانسی گھاٹ لگائیں کہ ہم وہاں پہ پھانسی چڑھیں۔ ہم اس انصاف کے دور سے بے انصافی سے گزر رہے ہیں اور یہ لوگ آواز لگا رہے ہیں کہ ہم یہ پروگرام پرائیویٹ سکولوں میں لانا یہ ہم قبائلی اضلاع تک بڑھائیں گے۔ کیسے آپ قبائلی اضلاع تک ان کو بڑھائیں گے؟ محمود خان صاحب کہ آپ بہت سارے پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں تو پلیز خدا را ہمارا یہ 1.5 ارب روپے ہیں آپ لوگوں کے ذمہ، یہ ہمیں عطا کریں۔ میرا نام امیر رحمان ہے، میں مشرق ماڈل سکول کا MD ہوں اور فاؤنڈیشن پارٹنر سکول کا فنانس سیکرٹری ہوں۔ ہمارا ایک تنظیم ہے، یعنی ایک منظم 1050 سکول 1030 سکول لگ بھگ اس سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے اچھے خاصے سکول چل رہے تھے، یعنی ہم سکولوں میں بچوں کو 30 روپے پر ڈے پہ ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے تھے اور سارا سب کچھ وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے MD صاحب کو بھی پتہ ہے اور DMD صاحب کو بھی پتہ ہے۔ ایلیمنٹری ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایک تعلیمی ادارہ ہے جو اپنے ادارے سے وہ کمیونٹی سکول اور ہمیں پارٹنر سکول اور ایسے اور سارے ادارے وہ چلا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ آ گئے اور ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ ہر 3 مہینے بعد آپ کو پر بچے پر ہیڈ کا 3000 روپے ملے گا، جس کے آپ لوگ ان کو یونیفارم، شوز، بکس سارا سب کچھ پرووائڈ کریں گے اور اسٹڈی کے 500 روپے فیس آپ کو ملیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے 30 روپے پر ڈے پر، یہ 30 روپے پر ڈے پر ہم نے ان کمزور، نادار اور مسکین بچوں کے لیے یہ پیکج رکھا تھا، ورنہ 1000 سے ابو فیس ہم لے رہے ہیں ہر ضلع میں۔ 25 اضلاع میں ہم رہتے ہیں، بستے فاؤنڈیشن پارٹنر سکول کے نام سے ہم جانے جاتے ہیں۔ تو ہم نے ان لوگوں کا ایلیمنٹری ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ایک اچھا خاصا سوچ تھا، ایک نیک نیتی پر مبنی سوچ تھا، ہم نے بھی ان کو نیک نیتی سے ایکسیپٹ کیا، نہایت ہی کم فیس پر، جو 500 روپے فیس کیا بنتا ہے، لیکن نیک نیتی تھی۔ ہم نے 25 اضلاع میں 1050 سکولوں نے اس کے ساتھ خوشی سے اس پروجیکٹ کو ایکسیپٹ کیا۔ آج ایشو کیا ہے جی؟ ایشو یہ ہے کہ ہم نے ڈپارٹمنٹ ایلیمنٹری ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ اور حکومت یعنی منسٹری کے ساتھ، ایجوکیشن منسٹری کے ساتھ ہم نے یہ ایگریمنٹ سائن کیا 1030 سکولوں نے کہ ہم آپ کے بچوں کو پالیں گے۔ ابھی 3 سال ہو گئے ہیں، ہمارا فنڈ بند ہے۔ یہ ہم شاہرام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں بند ہے؟ یعنی اگر اڈٹ پیرے لگے ہوئے ہیں تو ان 3 سالوں میں کیوں ختم نہیں ہوئے؟ سوال ہے جی ڈپارٹمنٹ سے۔ اور جو کلیئر ہے، ان 3 سالوں میں ان کو پیمنٹ کیوں نہیں ملی؟ یعنی جو ایگریمنٹ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا تو اس ایگریمنٹ پہ وہ کیوں پورا نہیں اتر رہے ہیں؟ تو ابھی ہم ایسے خستہ حالی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے اضلاع میں ان لوگوں کے لیے، ان ڈپارٹمنٹ AEF ڈپارٹمنٹ کے بچوں کے لیے ہم نے جو شوز، یونیفارم، بکس ادھار پہ لیے تھے، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں کے زیورات کو بیچ ڈالا اور اس کے بچوں کو ہم نے سارا سب کچھ پرووائڈ کر دیا۔ یہاں تک کہ ہمارے پرنسپل حضرات کو گالیاں مل گئی اس ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے، اور وہ اپنی جوان بیٹیوں کے سامنے ان کو گالیاں ملی اور وہ ہارٹ اٹیک ہو گئے۔ ڈپارٹمنٹ کے بڑے افسران کو پتہ ہے، DI خان میں ہمارے ایک پرنسپل صاحب نے خودکشی کر لی۔ یعنی ہمارے وہ 1030 سکول، وہ جو اشاش بشاش ادارے تھے، اچھے خاصے چل رہے تھے، ان میں سے اب 600 سے کم رہ گئے ہیں، وہ سب چلے گئے۔ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، میں مشرق
ماڈل اسکول کا MD ہوں، مجھ سے وہ ادارہ گیا ہے، یعنی ڈپارٹمنٹ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے 3 سال ہو گئے ہیں۔ ایک دفعہ اس کے کنسرن DPO نے ویریفیکیشن کر دی، ہر اضلاع میں کنسرن DPO موجود ہے، تو وہ سیلریاں دے رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ والے اپنے کنسرن DPO کو سیلریاں دے رہے ہیں، وہ اس DPO کی ویریفیکیشن کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ سوال ہے شاہرام صاحب سے، وہ اپنے کنسرن DPO کی ویریفیکیشن کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر وہ تھرڈ ویلیڈیشن کا نعرہ لگایا اس نے، تو ADO صاحبان آ گئے، تو ADO صاحبان نے وہی ویریفیکیشن دے دی جو اس کے DPO نے دی تھی، ڈسٹرکٹ آفیسر، پروگرام آفیسر نے۔ تو یہ سب مذاق کر رہے ہیں، نہ ہمارے درد کو سمجھتے ہیں۔ اس ڈپارٹمنٹ کی نااہلیوں کی وجہ سے ہمارے اچھے خاصے ادارے تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ یعنی اگر اڈٹ پہ رہتے تو 3 سالوں میں کیوں حل نہیں ہوئے؟ جو اڈٹ افسر تھا اس کا وائس میرے ساتھ پڑا ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں ہمیں کہ یہ اڈٹ پیرے اسکولوں پہ نہیں ہے، یہ کنسرن DPO پہ ہے، جو ڈسٹرکٹ پروگرام آفیسر ہے ہر ضلع میں اس پہ ہے۔ تو ہم نے ہر جگہ ہم گئے، ہم شاہرام صاحب کے آفس میں بھی گئے، ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ ہم فینانس منسٹر صاحب تیمور جگڑا صاحب کے آفس میں بھی گئے، ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ خپل وزیر اعلیٰ خپل کمپلینٹ سینٹ کے نام سے CM صاحب نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہم نے میسیجز کیے، وہاں پہ شکایت کے انبار لگا دیے، لیکن جو کہ یوں رہے۔ یعنی ہم نہایت ہی میں نے خود کئی دفعہ خودسوزی کا اقدام اٹھایا ہے۔ میں آفس میں گیا ہوں، میں نے وہاں پہ خودسوزی کی کوشش کی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے بڑے آ گئے اور مجھے منہ میں لالی پاپ دیتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد مل جائیں گے۔ ابھی ایک نئے سافٹ ویئر کے نام سے ایک شوشہ ان لوگوں نے چھوڑا ہے کہ یہ نیا سافٹ ویئر جو بچہ آپ نے ویریفائی کیا تھا 2018 میں، آیا وہ 2020 میں ملے گا؟ یہی سوال ہے شاہرام صاحب سے۔ جو آپ سافٹ ویئر میں ڈیٹا انسٹالیشن کر رہے ہیں، آپ کو وہ میرا بچہ جو 2018 میں میرے اسکول میں پڑھ رہا تھا یہ فاؤنڈیشن کا، آیا وہ 2021 میں ملے گا؟ کبھی نہیں ملے گا آپ کو، اس لیے کہ پچھلے گزرے ہوئے سال میں 10 مہینے سردیوں کے موسم میں مسلسل EEF ڈپارٹمنٹ کا بچہ بغیر یونیفارم اور بغیر شوز اور بغیر کتاب ہمارے اسکولوں میں آتا جاتا رہا۔ کیوں؟ کہ ہم تھک گئے تھے، ہمارے پاس اور پیمنٹ نہیں تھی کہ ہم اس کو شوز، بکس، کاپیاں، کتابیں پرووائڈ کر سکے۔ تو ان لوگوں میں احساس نہیں ہے، یعنی اتنا گمبھیر مسئلہ ہے کہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے 92,000 بچے تھے، وہ عبداللہ صابر صاحب 92,000 بچے ایلیمنٹری ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے دیے تھے۔ ابھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے پاس ریکارڈ پڑا ہے، شاہرام صاحب تھوڑی تکلیف کرے، EEF ڈپارٹمنٹ میں جا کر ان 92,000 بچوں کی تعداد چیک کرے، وہ 18,000 پہ پہنچ گئے ہیں۔ اور یہ لوگ آواز لگا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم یہ پروگرام، یہ اسٹریٹ چلڈرن کو پرائیویٹ سکولوں میں لانا، یہ ہم قبائلی اضلاع تک بڑھائیں گے۔ کیسے آپ قبائلی اضلاع تک ان کو بڑھائیں گے؟ یہ پشاور کا دارالخلافہ ہے، مشرق ماڈل سکول پشاور میں واقع ہے۔ یہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے بند ہو چکا ہے۔ یہ اچھے خاصے اس کے اسٹوڈنٹ تھے، اچھے خاصے کوالیفائڈ، وہ جو ہر محاذ پہ وہ ہر پارٹیسپیشن میں حصہ لیتے تھے، ایسے اسکول ان لوگوں کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں حکام بالا سے، عمران خان سے، آپ کی کنسیپٹ TV کی طرف سے کہ خدا را ہم پہ رحم کیا جائے۔ ہم نہایت ہی مفلوج ہو گئے ہیں، ہم ادارے نہیں چلا سکتے۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا سافٹ ویئر ہے، اس کو آپ اپنے اسکول میں اپڈیٹ کریں، تو کہاں سے کریں؟ ہمارے بچوں کے ساتھ رزق کے پیسے نہیں ہیں، ہم اپنے کلاس 4 کو پیسے نہیں دیتے،
ہمارے ٹیچروں کے سالوں سال سیلریاں بقایا ہے، تو ہم کیسے لیپ ٹاپ کو پرووائڈ کریں، ہم کیسے سسٹم کو پرووائڈ کریں؟ یعنی اس کے لیے تو سسٹم ہونا چاہیے نا۔ تو وہ لوگ ہمیں نہ سسٹم دیتے ہیں نہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ جو ہمارے 1.5 کروڑ روپے 1.8 بلین روپے ہمارے 1050 اسکولوں کے اس نااہل ڈپارٹمنٹ کے ذمہ بقایا ہے۔ ہم نے بہت سب کچھ کیے ہیں۔ ہم نے رمضان میں 5000 بچوں کو نکالا اور پشاور اسمبلی کے سامنے ہم نے احتجاج کیا اور وہاں پہ اسمبلی پڑھائی اپنے بچوں پہ، وہاں پہ اسمبلی کے سامنے کلاس لگائیں، لیکن ہم کسی کو نظر نہیں آتے۔ ہم اس انصاف کے دور سے بے انصافی سے گزر رہے ہیں۔ اس انصاف کے دور میں، اس خلافت عثمانیہ میں جو شروع ہوا ہے، ہم خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے ہیں، ہم فاقہ کشیوں پہ مجبور ہو گئے ہیں، ہم سے اسکول چلے گئے ہیں، ہمارے بچے بھوکے ہیں۔ تو ہم وارننگ دیتے ہیں شاہرام صاحب کو کہ انشاءاللہ ہم عنقریب 1050 اسکولوں کے ٹیچر اور ان کے جو 92,000 بچے انہوں نے دیے تھے ان سب کے پیرنٹس اور ہمارے جتنے ہم جس ٹیچر کے مقروض ہیں وہ سب ٹیچر اور وہ سب پیرنٹس انشاءاللہ ہم شب اڈا میں بلائیں گے اور ایسا بدترین احتجاج کریں گے، ایسا دھرنا دیں گے کہ تب تک ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے کہ جب تک شاہرام صاحب ہمیں پیمنٹ نہ کر دیں۔ اس لیے کہ ہم نے ہر جگہ، ہر راستہ، ہر دروازہ ٹکٹکایا، ہر دروازے تک پہنچ گئے، لیکن ہماری سنوائی نہیں ہوتی۔ تو ہم دستبستہ ریکویسٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب، شاہرام صاحب، فینانس منسٹر صاحب اور ہمارے خپل وزیر اعلیٰ خپل سیکٹریٹ کے یعنی محمود خان صاحب کہ آپ بہت سارے پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں، آپ نے کتنے شجرکاری میں پیمنٹ ضائع کر دی ہے، تو پلیز خدا را ہمارا یہ 1.5 ارب روپے ہیں آپ لوگوں کے ذمہ، یہ ہمیں عطا کر دیجئے، یہ ہمیں عطا کر دیجئے کہ ہم اپنے اداروں کو بخوبی چلا سکیں۔ ہمارے پاس جو ووچر میں لے کے آیا ہوں پڑے ہیں، وہ ووچر شدھ ووچر جو کنسرن ڈی پی او اور اے ڈی او جو یہ لوگ، یہ ڈپارٹمنٹ اور یہ شاہرام صاحب ان لوگوں کو سیلریاں دے رہے ہیں لاکھوں کی شکل میں، اس ووچر پہ اس کے کنسرن ڈی پی او کے اٹیسٹیشن پڑے ہیں، اس کے اے ڈی او کے اٹیسٹیشن پڑے ہیں۔ تو خدا را کیوں ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ یہ نیا سافٹ ویئر لانچ کرے؟ یہ آپ کے پاس سارا ڈیٹا ہم نے سبمٹ کیا ہوا ہے، یعنی فزیکلی ویریفیکیشن کے بعد تو کوئی چیز ہی ایسی نہیں ہوتی جو ہم آپ کو دکھا سکے۔ آپ نے اپنے بچوں کو فزیکلی ویریفائی کیا ہوا ہے، آپ کے ساتھ آپ کے ہیڈ آفس میں سارا ریکارڈ موجود ہے، اور وہ بچے جو آپ اسٹریٹ چلڈرن جسے کہتے تھے آؤٹ آف اسکول، اس کے 2 سال کے پرانے سرٹیفکیٹ جو سرکاری اسکولوں سے اور مختلف اسکولوں سے وہ بچے آپ لوگوں نے سروے میں اکٹھے کر دیے اور ہمارے گلے میں ڈال دیے، تو پھر آپ کا وہ کنسرن ڈی پی او وہ ان گورنمنٹ اسکولوں کا سرٹیفکیٹ نہیں مان رہا۔ بہت سارے بچوں کو کینسل کر دیا انہوں نے، ڈی پی او میڈم سروت نے، کہ یار یہ صحیح سکول نہیں ہے، صحیح سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو صحیح سرٹیفکیٹ ہم کہاں سے لائیں؟ یہ تو سرکاری اداروں سے آئے ہیں۔ تو خدا را مذاق چھوڑیے، انشاءاللہ ہم سر سے کفن باندھ چکے ہیں، ہم خود گھروں میں مر رہے ہیں، تو انشاءاللہ شب اڈا میں مر جائیں گے۔ ہم شاہرام صاحب کو وارننگ دیتے ہیں کہ یا ہمیں ہمارے حقوق دے دیجئے اور یا ہمیں وہاں شب اڈے پہ پانسی گارڈ لگائیں کہ ہم وہاں پہ پانسی چڑھے، اس لیے ہم اور اپنے بھوکے بچوں کو نہیں دیکھ سکتے۔